عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في مقام آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. معزز علماء، معزز سامعین کرام، بزرگ اور دوستو، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ عطا فرمایا. اللہ تبارک و تعالی نے جب سے زمین و آسمان پیدا کیا تب سے لے کر 12 مہینے بنائے. ان 12 مہینوں میں سب سے افضل مہینہ اللہ تعالیٰ نے اسی مہینہ کو قرار دیا. تو ہم اور آپ سب سے پہلے اللہ کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اب تک زندہ رکھا ہے، صحیح سالم ہیں الحمدللہ، اور اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں. بڑی بات ہے، وگرنہ آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ وقتوں کو ضائع کر رہے ہیں. یہ تو ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق دی ہے. ایک بات دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے بندے جب اللہ کے گھر میں سے کسی گھر میں بیٹھتے ہیں، کیا کرنے کے لیے؟ اللہ کی باتوں کو سننے کے لیے، قرآن کو سیکھنے کے لیے یا سکھانے کے لیے. اللہ کے گھر میں بیٹھتے ہیں کس کو کیا کرنے کے لیے؟ قرآن سیکھنے یا سکھانے کے لیے. تو کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کے طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے، انسان کو سکون فیل ہوتا ہے. سکون کب فیل ہوتا ہے؟ جب انسان ایمان کے ساتھ بیٹھتا ہے. اب بیٹھے ہوئے ہیں لیکن دماغ کہیں اور ہے، دماغ گھڑی پہ، ٹائم نہیں بھاگ رہا ہے، سکونت نازل نہیں ہوگی آپ پر. اگر آپ ایمان کے ساتھ واقعی میں یہ چاہتے ہیں کہ نہیں آج کی رات کیا رات ہے، اگر یہ رات ہم کو مل جائے، اس کی فضیلت سے ہم بہرور ہو جائیں، تو ہمارے لیے 80 کو 3 سال سے بہتر ہے. یہ سوچ کر کہ ہم اس کو پانا ہے، ہمیں یہ تڑپ اور یہ حرص اگر دل میں پیدا ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر سکونت نازل فرماتا ہے. اور وحفت علیہم الملائکہ، فرشتے اس مجلس کو گھیرے ہوئے ہیں. فرشتے اپنے پروں سے ایسی مجلس کو گھیر لیتے ہیں. ذرا تصور کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ فرشتہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اطاعت کے لیے پیدا کیا، نافرمانی کرتے ہی نہیں ہیں، وہ فرشتہ آپ کو اپنے پروں سے گھیرے ہوئے ہیں. آپ کتنے امن و سکون میں ہیں. اللہ نے آپ کو کتنا امن دیا ہے اس مسجد کے اندر کہ آپ فرشتوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، فرشتے آپ کو گھیرے ہوئے ہیں. باہر جائیے، باہر ختم، ابھی یہاں پہ ہیں، فرشتے آپ کو ایسا گھیرے میں لیے ہوئے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے. 3 بڑی بڑی خوشخبری، اللہ کی طرف سے سکونت نازل ہو رہا ہے، فرشتے گھیرے ہوئے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں. یہ یہاں بیٹھنے کی سب سے پہلی برکت ہے. تو الحمدللہ ہم سب لائق مبارکباد ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایک تو زندہ رکھا، دوسرا صحیح سالم رکھا، تیسرا اس مسجد میں بیٹھنے کی توفیق دی ہے.
یہ توفیق بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ توفیق ہے تو انسان نماز پڑھتا، توفیق ہے تو انسان روزہ رکھتا، توفیق ہے تو انسان تراویح پڑھتا، توفیق ہے تو انسان دعا پڑھتا، توفیق ہے تو انسان اللہ کو یاد کر کے آج کی رات میں روئے گا، گر گڑائے گا اور اپنی گناہوں کو، اپنے پچھلے گناہوں کو یاد کرے گا، اور توفیق ہے تو پوری رات جاگ کر شب بیداری کر کے اس رات کو تلاش کرے گا جس رات کی فضیلت کے بارے میں اللہ نے مکمل ایک سورہ نازل کی ہے، مکمل ایک سورت صرف اس رات کی فضیلت کے بارے میں۔ تو یہ توفیق کا ملنا بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کے متعلق فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ سرزمین دنیا میں زندگی بسر کرنے والے، یہ وہ رات ہے جس رات کی فضیلت میں آپ کے رب نے آسمان سے عرش الہی سے مکمل ایک سورہ نازل فرمایا اور کہا کہ ہم نے قرآن مجید کو اسی رات میں نازل فرمایا ہے۔ تجھے کیا معلوم ہے بے خبرو؟ تجھے پتہ ہی نہیں کیا تجھے قدر ہے اور کیا عظمت ہے؟ تجھے معلوم نہیں کہ اس رات کی اہمیت اور اس رات کی فضیلت کتنی زیادہ ہے؟ پتہ نہیں۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، یہ قدر کی رات ہے، اس کی قدر کیجئے۔ اس کا نام ہی رکھ دیا ہے، قدر مانے عزت، اس کا نام ہی اللہ نے رکھ دیا۔ یہ رات ہے عزت والی، یہ رات ہے قدر والی، اور اس رات کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ اگر ہم نہیں قدر کریں گے تو ایمان والے اگر یہ رات کی قدر نہیں کریں گے تو بے ایمان کہاں سے قدر کریں گے؟ یہ رات قدر والی کیوں ہے معلوم ہے؟ یہ رات قدر والی کیوں ہے؟ اللہ تبارک و تعالی، میں آپ کو وہاں سے لے کے آتا ہوں، کائنات کے اندر معبودان باطلہ بے شمار ہیں، ایک نہیں بے شمار معبودان باطل ہیں، لیکن جو معبود برحق ہے وہ کتنے ہیں؟ ایک ہے۔ معبود برحق صرف ایک ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، نہ جان لو، علم حاصل کر لو، گیٹ دا ایجوکیشن اور نالج حاصل کر لو، کیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ تو ہم کو اللہ تعالیٰ علم دیتا ہے کیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ تو معبود برحق ایک ہے، اسی معبود برحق نے آپ کے لیے اپنے فرشتوں میں سے سب سے بہتر فرشتہ، سب سے افضل فرشتہ، جس کا نام حضرت جبریل علیہ السلام ہے، اس کے ذریعے سے کتابوں میں سے سب سے بیسٹ کتاب، دا بیسٹ بک، اللہ تعالیٰ معبود برحق کس کے ذریعے بھیجا؟ فرشتہ، جو فرشتوں میں سب سے افضل ہے، اس فرشتے کو چنا، انتخاب کیا، کس کے لیے؟ کتابوں میں سب سے بہتر کتاب، سب سے بیسٹ کتاب جو قرآن کی شکل میں ہے، اس کو نازل کرنے کے لیے، لے کر اترنے کے لیے۔ کیوں بہتر ہے؟ آج تک دنیا میں کوئی ایسی کتاب انسان نہیں پا سکتا جس کے بارے میں اللہ نے یہ کہا ہو اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ دنیا میں بے شمار مخلوقات ہیں، دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے، سارے کے سارے لوگوں کے درمیان اللہ نے جتنے انبیاء کو بھیجے، ان میں سے جتنی کتابیں نازل کی گئی ہیں، ان ساری کتابوں کو آج آپ اگر اصلی صورت میں ڈھونڈنا چاہیں گے، پڑھنا چاہیں گے، دیکھنا چاہیں گے، پرکھنا چاہیں گے، پوری دنیا کی کتابوں کا چھان مار لیجئے، گارنٹی ہے کہ آپ ایک بھی کتاب نہیں حاصل کر سکتے۔ ساری کتابوں کو پڑھ جائیے، اصلی شکل میں
کوئی کتاب موجود نہیں ہے سوائے قرآن مجید کے۔ اور قرآن مجید کیوں نہ محفوظ ہو؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر، اے لوگوں میں نے اس کتاب کو نازل کیا ہے، الذکر یعنی قرآن مجید۔ سن لو اے لوگوں، قرآن کا نازل کرنے والے ہم ہیں، اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں، اس کی دیکھ ریکھ کرنے والے، اس کے نقطے نقطے اور حرف حرف کی حفاظت کرنے والے کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی ہے تو ہمارا اور آپ کا رب ہے، کیونکہ اللہ نے حفاظت کرنے کی ذمہ داری لے لی ہے۔ اور جب سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا 1450 سال سے لے کر آج تک اگر قرآن کو دیکھیں گے، نہ حرف بدلا ہے، نہ زبر بدلا ہے، نہ زیر بدلا ہے، یہاں تک کہ ایک نقطہ بھی یہاں سے وہاں نہیں ہوا۔ یہ اللہ رب العالمین کا کلام اور یہ معجزہ ہے، یہ بڑا معجزہ ہے۔ یہ قرآن وہ قرآن ہے جس کے سب سے پہلے آپ پہلا پیج کھولیے، ایک بڑا معجزہ ملے گا۔ غور کریے گا تو معجزہ ملے گا، نہیں غور کریے گا تو کچھ نہیں ملے گا۔ معجزہ کیا ملے گا؟ ہم اور آپ جب قرآن کھولتے ہیں تو سب سے پہلے کیا ملتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کھولیں گے تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف کو گنیے، کتنے اس میں حرف ہیں؟ با سین میم کو گنیں گے تو تقریباً 18 آئیں گے۔ 18 میں سے ایسے حرف ہیں جو بار بار آئیں، جیسے الف کئی مرتبہ ہے، 3 مرتبہ ہے، لام 4 مرتبہ ہے، را 2 مرتبہ ہے۔ جو ڈبل ڈبل اور ٹرپل اور 4 بار آئے اس کو ہٹا لیجیے، ایک ہی بار گنیے تو سب کو چھانٹ دیں گے۔ ایک بار گنیں گے تو بچیں گے صرف اور صرف 10 حرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کتنے حرف بچیں گے؟ 10 حرف بچیں گے۔ معجزہ اس میں کیا ہوا؟ تو معجزہ ہے کوئی؟ 10 حرف بچا تو کوئی معجزہ ہے؟ کوئی معجزے کی بات نہیں۔ تو معجزہ کیسے ہے؟ یہ آپ کو 10 حرف بچیں گے۔ کون؟ با سین میم الف لام، یہ ہو گیا 5۔ اس کے بعد را ہا، اس کے بعد نون یا، الرحمن الرحیم، اور آخر میں میم۔ یہ 5 حرف جو ہیں، یہ 10 حرف جو ہیں، معجزہ کیسے ہے؟ پورے قرآن کو کھولیے، آج ماشاءاللہ جاگنے کی رات ہے، جاگیے، پورے قرآن کو کھولیے، ایک ایک پیج دیکھ لیجئے، اور ایک بھی آیت آپ ایسا نہیں بتلا سکتے ہیں جس میں یہ 10 حرف موجود نہ ہو۔ یہ معجزہ ہے۔ پورے قرآن کو کھولیے، چاہے وہ چھوٹی آیت ہو یا بڑی آیت ہو۔ انا آتینا پڑھیے، کتنی چھوٹی سورہ ہے؟ انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، بہت چھوٹی ہے۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیے قرآن میں بہت مختصر آیت ہے، ذواتا افنان، بہت چھوٹی آیت ہے۔ تو کوئی بھی آیت آپ اٹھائیے، قرآن کی پوری قرآن میں ایک بھی آیت آپ ایسا نہیں دکھلا سکتے ہیں جس میں یہ 10 حرف موجود نہ ہو۔ ان میں سے کوئی ایک، 10 حرف میں سے کوئی ایک حرف موجود نہ ہو، قرآن کی ایک آیت بھی آپ نہیں بتلا سکتے ہیں۔ اس لیے قرآن شروع میں جب آپ اوپن کریں گے تو وہیں آپ کو چیلنج کر دیتا ہے کہ ہم معجزہ ہیں، عام کتاب نہیں ہے۔ اسی لیے جب چیزیں خاص ہوتی ہیں تو اس کو لانے والے خاص ہوتے ہیں۔ یہ چیز اتنی خاص تھی کہ اس کو عام فرشتوں کو نہیں دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص مقرب معزز اور افضل فرشتے جبریل کو کہا کہ اس کتاب کو نازل کرو۔ کیسے نازل کیا؟ کبھی آپ دیکھے ہوں گے انا انزلنا، انزال، کہیں پہ آتا ہے انا انزلنا اور کہیں پہ آتا ہے تنزیل من رب العالمین۔ تو یہ انزال میں اور تنزیل میں کیا فرق ہے؟ انزال بولے تو کیا اور تنزیل بولے تو کیا؟ دیکھیے انزال کہتے ہیں ایک بار اترنے کو، انزال کا مطلب ایک ہی بار اترنا۔ اب ہے نا قرآن ایک ہی رات میں اتری ہے، لیکن آپ یہ بھی سنتے ہوں گے کہ اللہ کے نبی مکہ میں تھے تو مکہ میں 13 سال، مدینہ گئے تو مدینہ میں 10 سال، یہ 23 سال بھی قرآن اترتا رہا، قرآن کی آیتیں اترتی رہیں۔ تو مطلب کیا ہو؟ آج کی رات میں ہوا کیا؟ قرآن مکمل اترا ہے، کہاں سے کہاں تک؟ اسی لیے یہاں پہ انزال کا لفظ ہوا ہے۔ انزال کا مطلب ایک بار اتر جانا،
تو اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں ہم نے قرآن کو لوح محفوظ میں سے نکال کر آسمان دنیا پر ایک ہی بار میں نازل کر دیا۔ جبریل کو بولا کہ جاؤ قرآن اٹھاؤ، جو لوح محفوظ میں محفوظ ہے وہاں سے پکڑو، اور اس قرآن کو سمائے دنیا پر جو آسمانی دنیا ہے، جو آسمان دنیا ہے، اس پر لے جا کے ڈال دو۔ کہاں پر ڈال دو؟ اس کا نام بیت العزہ ہے۔ لوح محفوظ سے نکال کر، لوح محفوظ سے اتار کر پورا کا پورا مصحف، پورا کا پورا قرآن ایک ساتھ ہی بیت العزہ میں ڈال دیا گیا۔ تو اس کو کہتے ہیں انزال۔ ایک ہی بار وہاں سے اٹھایا اور سمائے دنیا پہ لایا۔ تو وہ کب لایا؟ آج کی رات میں۔ اسی لیے ایک بار جب آیا ڈائریکٹ تو اس کو بولتے ہیں انزال۔ تنزیل بولتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے اترنا، تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا۔ لوح محفوظ سے بیت العزہ میں لا دیا۔ اب اس کے بعد 23 سالہ زندگی میں، 3 سالہ زندگی میں، 13 سال مکہ، 10 سال مدینہ، یہ 23 سالہ زندگی میں وقتاً فوقتاً، ضرورتاً، جیسی جیسی ضرورتیں پیش آتی گئیں۔ کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی مسئلہ آیا اور آپ کو جواب معلوم نہیں تھا، آپ خاموش بیٹھے رہے یہاں تک کہ جبریل علیہ السلام آئے اور آیت نازل ہوئی۔ تو وہاں پہ تنزیل کا لفظ استعمال ہوا ہے، حامیم تنزیل من رب العالمین، یعنی تنزیل کا مطلب تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا، اور انزال کا مطلب ڈائریکٹ ایک بار اتارنا۔ تو آج کی رات یعنی لیلۃ القدر میں، شب قدر میں قرآن کو ڈائریکٹ کتنا اتارا ہے؟ مکمل قرآن۔ کہاں سے لے کے کہاں تک؟ لوح محفوظ سے، بولیے، سمائے دنیا میں۔ اور سمائے دنیا میں کون سی جگہ؟ اس کا نام ہے بیت العزہ۔ یاد رکھے گا تو فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا، اور 23 سالہ مدت میں قرآن اترتا ہے۔ کس کے ذریعے؟ حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے۔ رات کون سا چنا؟ فرشتوں میں سب سے افضل فرشتہ، کتابوں میں سب سے افضل کتاب۔ جب اتنی مقدس کتاب ہے تو اس کو دن میں نازل نہیں کیا ہے، اللہ نے فرمایا لیلۃ القدر، رات میں نازل کیا ہے۔ عجیب بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو جو ایک بار اتارا ہے وہ رات میں نازل کیا ہے۔ عام طور سے لوگ کوئی اہم کام کرتے ہیں انسان تو کب کرتے ہیں؟ دن میں نہ کرتے ہیں۔ ہم اور آپ کو کوئی اگر امپورٹنٹ کام کرنا ہو دن کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اجالے کی ضرورت نہیں ہے کہ اجالا رہے تو میں کام کروں، نہیں، وہ اللہ ہے، وہ ہمارا اور آپ کا رب ہے، بلکہ وہ روشنی کا رب ہے۔ روشنی اجالا پیدا کرنے والا وہی ہے، اس کو روشنی کی ضرورت نہیں کہ روشنی ہو تب میں اتاروں، نہیں، رات میں نازل کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور رات بھی کون سا چنا؟ رمضان المبارک کا رات، وہ رات چنا جس رات کے بارے میں، بلکہ پورے مہینے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے صفدت الشیاطین، سارے کے سارے بدتمیز قسم کے جتنے شیطان ہوتے ہیں، جتنے بڑے بڑے بہکانے والے شیطان ہوتے ہیں، سارے کے سارے شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے۔ ومردۃ الجن، اور جتنے سرکش جنات ہوتے ہیں سارے جناتوں کو اللہ قید کر دیتا ہے۔ ایسے قید کرنے کے بعد تب اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کو نازل فرمایا جس رات میں شیطان قید ہیں، جنات قید ہیں، بہکانے والے قید ہیں، بھٹکانے والے قید ہیں، اور یہاں تک کہ جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ جہنم کے سارے دروازے بند ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس اہم کتاب کو کس پر نازل کر رہا ہے؟ آسمائے دنیا پر۔ اور اس کے بعد ضرورتاً اللہ کے نبی پر نازل کی گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتایا، پھر انہوں نے تابعی کو، پھر تبع تابعی کو، پھر مخضرم کو، اس طریقے سے اسلاف کے ذریعے قرآن کی تعلیم اور علم ہم تک پہنچا۔ اتنا امپورٹنٹ ہے قرآن کہ اللہ رب العالمین نے کیسے سلیکٹ کیا، رات کو چنا، اور رات میں بھی اس مہینے کو چنا جو مہینہ مہینوں میں سب سے افضل ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ قرآن جس جگہ پہ نازل ہوئی تھی پہلی مرتبہ، کہاں؟ مدینہ میں۔ بولیے کہاں نازل ہوئی تھی؟ مکہ میں نا، پہلی مرتبہ مکہ میں۔ جس جگہ یہ قرآن پہلی بار نازل ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ کا نام برکت والا ڈال دیا۔
اس جگہ کا نام برکت والا، ببکہ، اللہ رب العالمین نے اس کا نام ہی برکت والا ڈال دیا، مبارک۔ وہ جگہ یعنی وہ شہر، مکہ شہر تمام شہروں میں سب سے افضل ہے۔ تمام شہروں میں، دنیا کا کوئی سٹی ہو چاہے وہ کتنا بھی خوبصورت ہو، مکہ کے سامنے کوئی ایک بار زیارت کر کے آئے تب اس کو معلوم ہوگا دنیا کی حسین سے حسین ترین اگر کوئی شہر ہو مکہ کے سامنے فیل ہے۔ تو مکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبارک بنا دیا اور افضل شہر بنا دیا، اور اس کا نام قرآن میں اللہ نے ذکر کر دیا ہے۔ تو اس جگہ پہ نازل کیا اللہ رب العالمین، اور اس شہر میں نازل کیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں پہ جو نازل کیا ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تو جسم ہمارا ہے کہ نہیں؟ جسم میں سب سے امپورٹنٹ پارٹ کیا ہے بتائیے؟ واٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ آف دا ہیومن پرسن باڈی؟ کیا ہے؟ دل ہے۔ سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہمارا یہ ہارٹ ہے۔ یہ ہارٹ جب تک دھک دھک کر رہا ہے، آپ کی سانسیں چل رہی ہیں، تھوڑا سا بلوکیج آئے تو انسان بیٹھے بیٹھے مر جاتا ہے کہ نہیں؟ یہ دل جو ہے انسانوں کے جسم کا بہت امپورٹنٹ حصہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جیسے افضل رات چنا، افضل مہینہ چنا، افضل فرشتہ چنا اور افضل کتاب کو چنا، ویسے انسانوں کے دماغ پہ نہیں یا اس کے ہاتھ میں نازل نہیں کیا۔ اللہ کے نہیں پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن پورے قرآن کے حافظ تھے۔ کیوں؟ اللہ ڈائریکٹ قرآن کو آپ کے دل پر نازل کیا۔ جی اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنَّهُ وَتَنزِيلٌ مِّن رُّوحِ الْأَمِينِ عَلَىٰ قَلْبِكَ، آپ کے دل پر نازل کیا، لِتُنذِرَ، تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں۔ اس قرآن کے ذریعے اللہ نے آپ کے دل پہ نازل کیا تاکہ آپ اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو ڈرانے والے بن جائیں۔ تو یہ قرآن کو چنا ہے، جسم کے ہر اعضاء پہ نہیں بلکہ دل کو چنا ہے کہ ہم قرآن کو دل پہ نازل کریں گے۔ تو قرآن کتنا اہم ہے، تو اس اہمیت کی وجہ سے، اس قرآن کی اہمیت کی وجہ سے اس رات کی اہمیت بڑھ گئی۔ قرآن کی اہمیت، جب قرآن کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پکڑا، وہ افضل الملائکہ، جب قرآن رات میں نازل کی گئی، یہ رات راتوں میں افضل، جب قرآن رمضان کے مہینے میں نازل کی گئی، یہ رمضان کا مہینہ مہینوں میں افضل، یہ قرآن جس شہر میں نازل کی گئی اللہ نے اس شہر کو تمام شہروں میں افضل بنا دیا۔ یہ قرآن جب اللہ کے نبی پر نازل کی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام رسولوں کا سردار بنا دیا گیا اور رسولوں میں سب سے افضل کر دیا گیا۔ یہ قرآن جب جسم پر نازل کی گئی، جسم کے جس حصے پہ نازل کی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حصے کو سب سے افضل بنا دیا۔ یہ ہے قرآن کی عظمت جو اس رات میں نازل کی گئی ہے۔ یہ رات کیوں بابرکت ہے؟ کیونکہ اس میں قرآن کا نزول ہوا ہے۔ یہ رات کیوں عظیم ہے؟ کیونکہ قرآن کا نزول ہوا ہے۔ یہ رات کیوں سب 83 سال کی عبادت سے بہتر ہے؟ کیونکہ یہ قرآن، اس رات میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ افسوس ہے اتنا عظیم یہ وقت ہے اور اتنی عظیم کتاب جو قرآن کی شکل میں ہے، ہم میں سے اکثر ایسے لوگ ہیں جو قرآن کی اہمیت کو سمجھتے نہیں، قرآن کو آج طاقوں میں رکھتے ہیں، سالوں سال پڑھا رہتا ہے یہ کتاب، یہ قرآن، لیکن کوئی کھول کر پڑھنے والا نہیں ہوتا ہے۔ جب ہم قرآن کو پڑھیں گے نہیں، اس سے نصیحت کیا حاصل کریں گے؟ اور جب ہم قرآن سے نصیحت حاصل نہیں کریں گے تو ہم جنت میں کہاں سے جا سکیں گے؟ یہ رات ہے جنت طلب کرنے کا، یہ رات ہے جہنم سے آزادی کا، یہ رات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس انعام کا جو اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن میں لکھ کر دیا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ قدر والی رات ہے۔ اس رات کی قدر وہی کرتا ہے جو انسان قدر والا ہے، جو انسان ایمان والا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننے والا، جاننے والا اور اللہ کے عذاب سے ڈرنے والا ہے۔ خیر من الف شہر، یہ وہ رات ہے جس کی عبادت اگر آپ سمجھ جائیں 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے یہ رات۔ اللہ اکبر! اگر آپ غور کریں گے، علامہ شیخ الاسلام علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اللہ نے تو تعین کر دیا
کہ یہ قرآن نازل کیا گیا کب؟ لیلۃ القدر میں، اور اللہ کے نبی نے یہی بتا دیا کہ لیلۃ القدر کب ہے؟ تحروا لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کو تم تلاش کرو کب؟ فی العشر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخری عشرے میں، اور ایک جگہ یہ بھی ہے کہ وتر میں تلاش کرو، یعنی 20/1 کو، 20/3 کو، 20/5، 20/7، 20/9، اس میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ جبکہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا ہے اگر اللہ تبارک و تعالی یہ واضح بھی نہ کیا ہوتا کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے، یا لیلۃ القدر کس مہینے میں ہے، یا لیلۃ القدر بس یہ کہہ دیتا کہ لیلۃ القدر کوئی ایک رات ہے، سال میں کوئی ایک رات ہے جس میں عبادت کرنے کا ثواب 80 کو 3 سال کے برابر ہے، خالی اللہ اتنا کہہ دیتا اور انسانوں کو، لوگوں کو پورے سال جاگنے کی ضرورت پڑتی تو انسانوں کو چاہیے یہ تھا کہ اس فضیلت کو پانے کے لیے 360 دن جاگتے رہتے۔ اللہ اکبر۔ اگر ہمارے لیے وقت متعین نہ ہوتا اور یہ ضرورت پڑتی کہ ہم اس کے ثواب کو حاصل کرنے کے لیے 360 دن جاگیں تو ہم کو جاگنا پڑتا، جاگتے ہیں۔ جی یہ علامہ ابن قیم نے کہا ہے۔ بہرحال یہ وہ رات ہے جس کی عظمت، جس کی قدر وہی کرتے ہیں جو قدر والے ہیں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اچھا قدر کے معنی کیا ہے؟ میں بتایا تھا قدر، یہ اس کو لیلۃ القدر کیوں بولتے ہیں؟ شب قدر بولتے ہیں نا، شب قدر کیوں بولتے ہیں؟ قدر شب قدر کے 3 معنی بتائے تھے، بتائیے۔ اور تھوڑا جاگ کے رہیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی، نہیں تو خالی سن کے بھاگ جائیں گے کیا فائدہ؟ کچھ سیکھ کے جائیے گا تو ماشاءاللہ وہ یہ علم ہے، سیکھ کے جائیں گے تو آپ دوسروں کو سکھائیں گے اور یہ صدقہ جاریہ بن جائے گا ہمارے لیے بھی، آپ کے لیے بھی۔ اس لیے میں پوچھ دیتا رہتا ہوں کہ لے لے تو کچھ بھی بیان کرے تو پوچھ دیے، معلوم رہے تو ماشاءاللہ بتائیے۔ تو قدر کے 3 معنی بتائے گئے۔ نمبر 1 لیلۃ القدر، قدر کے معنی ہے عزت۔ لیلۃ القدر قدر کے معنی ہے عزت، احترام۔ یہ رات عزت والی رات ہے، یہ رات قدر والی رات ہے، تکریم والی رات ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کے اندر قرآن کا نزول کیا، وہ قرآن جو ساری انسانیت کے لیے، ساری کائنات کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ یہ وہ قرآن ہے جس کو کافر اگر صدق دل سے پڑھ لے تو اسلام قبول کر لے۔ یہ وہ قرآن ہے جس کو مشرک اگر پڑھ لے اور غور سے پڑھ لے تو اس کا ایمانی کیفیت بدل جائے اور وہ کنورٹ اپنے آپ کو کر لے۔ یہ وہ قرآن ہے جو کر لے نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں نے، کروڑوں لوگوں نے قرآن کو پڑھا ہے، سمجھا ہے، غور و فکر کیا ہے اور اپنا دھرم پریورتن کر کے اسلام میں داخل ہوا ہے، قرآن سے نصیحت حاصل کر کے، قرآن کو پڑھ کے۔ تو یہ عزت والی رات ہے، یہ قدر والی رات ہے۔ معنی کیا ہوگا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن مجید کو عزت والی رات میں نازل فرمایا۔ یہ عزت والی رات ہے، قدر والی رات ہے، تکریم والی رات ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی تکریم اور عزت کریں۔ دوسرا معنی ہے قدر کا اندازہ کرنا۔ قدر کا مطلب اندازے کی رات، فیصلے کی رات، فیصلہ اور اندازہ دونوں۔ تو اب معنی کیا ہوگا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن مجید کو اندازے کی رات میں نازل کیا، ہم نے قرآن مجید کو فیصلے کی رات میں نازل کیا۔ اب معلوم ہے کہ فیصلہ کس چیز کا ہوتا ہے، کس چیز کا فیصلہ کیا تھا؟ یہ وہ رات ہے آپ کے پورے سال کا فیصلہ ہوتا ہے اسی رات میں۔ یہ قدر کی رات ہے، یہ اندازے کی رات ہے، فیصلے کی رات ہے۔ اللہ نے دوسرے مقام پہ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ یہ وہ رات ہے جس رات میں تمام
مضبوط معاملات کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بلاتا ہے اور جتنے انسان ہیں سارے انسانوں کے مقدر کو اس کے حوالے کرتا ہے۔ اسی رات میں اللہ کہتا ہے کہ اے میرے فرشتے، یہ میرا فلاں بندہ ہے، جا اس بندے کے مقدر کیا کا یہ چٹا ہے، لے کر جاؤ، اس کے حوالے کر دے۔ یعنی 1 سال کے اندر یہ کیا کرے گا، کیا کمائے گا، کہاں مرے گا، نہیں مرے گا، ایکسیڈنٹ ہوگا یا بچے گا، اگلا رمضان پائے گا کہ نہیں پائے گا، کتنا نفع اٹھائے گا، کتنے نقصان میں رہے گا، آج کی رات یہ فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اللہ فیصلہ کر دیتا ہے، ہم لوگ خوش رہتے ہیں۔ ہمیں لوگ نہیں، اکثر لوگ دیکھتے ہوں گے آپ، خوش رہتا ہے، گھوم رہا ہے، موت اس کے پیچھے پیچھے، موت پیچھے پیچھے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیتا ہے اگلے رمضان تک یہ جینے والا نہیں ہے، ہم کو خبر ہی نہیں ہے، بے خبر ہیں، مارکیٹوں میں مستی کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، دھوس جما رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، لیکن موت سے غافل ہیں۔ جبکہ اللہ نے رمضان میں قدر والی رات میں فیصلہ کر دیا ہے کہ تو اب آئندہ رمضان تک بچنے والا نہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ زندگی کے ہر لمحے کو، ہر دن کو آخری دن تصور کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کر، اللہ کی عبادت کر کے اللہ رب العالمین کی جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ تو یہ رات فیصلے والی ہے، سب کے بارے میں فیصلہ لکھ دیا جاتا ہے۔ 1 سال کا فیصلہ، آنے والے سال تک یہ بندہ کیا کرے گا، کتنا کمائے گا، کتنا گنوائے گا، سب فیصلہ آج کی رات۔ اب جب ہمارا فیصلہ ہو رہا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سونا چاہیے؟ راستے پہ چائے پینا چاہیے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا رزلٹ ہے، ہمارا فیصلہ ہو رہا ہے، تقدیر کا 1 سال کا فیصلہ ہو رہا ہے، ہمیں بے خبر رہنا چاہیے۔ اگر ہم ابھی بھی بے خبر رہیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہو جائیں گے کہ اس رات سے وَلَا يُحْرَمُ خَيْرَهَا إِلَّا ذُو مَحْرَمٍ، خیر سے وہی لوگ محروم رہنے والے ہیں اس خیر سے جو بدقسمت ہیں، بد نصیب ہیں۔ ایسے لوگ ہی خیر کو پکڑ نہیں رہے، خیر سے محروم ہو رہے ہیں۔ تو یہ رات آپ کے فیصلے کی رات ہے، مقدر کا فیصلہ ہو رہا ہے۔ اسی لیے کوشش کیجئے کہ ایک ایک گھڑی، ایک ایک لمحہ، ایک ایک وقت کو اللہ کی عبادت میں، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کے رسول کی اطاعت میں اور دعا اور عبادت میں گزاری۔ ایک ایک لمحہ ضائع نہیں کرنا۔ اگر ضائع کرنا ہوا تو یاد کر لیجئے گا علامہ ابن قیم کے اس قول کو کہ اگر 360 دن اگر جاگنا پڑتا تو کیا کرتا؟ یہ تو 5 دن ہیں، 5 دن میں یہ حال ہے، 5 دن میں ہماری حالت خراب ہوتی ہے، اگر 360 دن جاگنا پڑتا تو کیا معاملہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو بہرحال ایک معنی ہے فیصلے کی، اور قدر کا تیسرا معنی ہے تنگی۔ تنگی کے معنی میں بھی ہے۔ اب تنگی کا کیا ہوتا ہے؟ تنگ مطلب کنجسٹ۔ تو تنگی کا مطلب ہوا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن مجید کو تنگی والی رات میں پیدا کیا ہے، کنجسٹ رات میں۔ اب کنجسٹ کہتے آج کی رات ہم کو احساس نہیں، آپ کو احساس نہیں، فرشتے اتنے زیادہ تعداد میں زمین پر اترے ہیں اور اترتے ہیں لیلۃ القدر میں، لا تعداد فرشتے اتنے زیادہ۔ اللہ رب العالمین نے خود آگے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح، اللہ تبارک و تعالیٰ لیلۃ القدر میں اتنے کثرت سے فرشتوں کو نازل کرتے ہیں، آسمان سے اتنے زیادہ فرشتے دنیا کے اندر نازل ہوتے ہیں، اتنے زیادہ فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے، زمین کنجسٹ ہو جاتی ہے، ان کو بیٹھنے کے لیے، رہنے کے لیے جگہ نہیں ملتی۔ اتنے تعداد میں اللہ رب العالمین کے وہ نیک فرشتے زمین کے اندر آتے ہیں، اور وہ کیا کرنے آتے ہیں؟ ہمارے اور آپ کے حق میں دعا کرنے آتے ہیں، سلامتی کی دعا کرنے آتے ہیں۔ یا آپ اور ہم جب دعا کرتے ہوتے ہیں وہ فرشتے آپ کے حق میں دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہوتے ہیں، امن و امان لے کر آتے ہیں، سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ فرشتے آپ کو سلام کہتے ہیں۔ یا جب یہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے تو پورا کا پورا ماحول اور پوری کی پوری زمین یہ پرامن ہو جاتی ہے، امن و سلامتی والی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا یہ تنگ والی رات مطلب فرشتے اتنے زیادہ آتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے، یہ ہے لیلۃ القدر۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم اس کو جبریل خاص طور سے ذکر کیا، تنزل الملائکہ، فرشتے نازل ہوتے ہیں، والروح، روح سے مراد روح الامین یعنی حضرت جبریل علیہ السلام۔ تو فرشتے جب اللہ نے کہہ دیا، ملائکہ تو وہ تو شامل تھے نا، جب ملائکہ کہہ دیا تو روح بھی شامل ہیں یعنی جبریل بھی شامل ہے، ہم کہہ دیے مسجد کے سارے لوگ تو ہم بھی شامل ہیں، لیکن خاص طور سے کہہ دیا جائے کہ فلاں تو اس کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے تمام فرشتوں کو کہا ہی اور کہا والروح، یاد کیجئے یہ وہ وقت ہے، یہ وہ گھڑی ہے جس گھڑی میں اللہ رب العالمین کے وہ فرشتے نازل ہوتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آج سے 1400 سال پہلے نازل ہوا کرتے تھے، جو نبی کے سامنے بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، جو نبی کے اوپر وحی لے کر آیا کرتے تھے۔ آج کی رات وہ فرشتے نازل ہوتے ہیں اور آپ کے ہمارے حق میں دعائیں کرتے ہیں، اور خاص طور سے ان کا ذکر کیا کیوں معلوم ہے؟ ایک اور بات ہے، کیا؟ فرشتے کا قرآن لے کر کون آئے تھے؟ جبریل علیہ السلام۔ تو قرآن چونکہ جبریل علیہ السلام ہی لے کر آئے تھے، اللہ کے نبی پر وہی لے کر اترتے تھے، اس لیے خاص طور سے ہر سال حضرت جبریل علیہ السلام کا نزول ہوتا ہے، اس لیے کہ قرآن کے اصل لانے والے جبریل علیہ السلام ہی تھے، اسی لیے ان کا آنا ضروری ہے، اور وہ سید ملائکہ ہیں، اس لیے اپنا لے کے آتے سارے فرشتوں کو، اور سب انسانوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، دعائیں خیر کرتے ہیں، اور آپ کے حق میں دعائیں کرتے ہیں، آپ کو سلام کرتے ہیں، وہ فرشتے آپ کو سلام کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! انسان اگر تھوڑا سا بڑا ہو جائے اور سلام آپ کو کر لے کتنی خوشی ہوتی ہے، فرشتے سلام آپ پر سلامتی بھیجتی دعائیں بھیجتے ہیں۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو آج کی رات میں جاگ کر اللہ رب العالمین سے اسے استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اللہ کو منانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، صبح تک، صبح کے طلوع ہونے تک یہ کرتے ہیں۔ اور جب ہم اس رات کو پالیں، مان یہ ہے نا آج کی رات، تو اس میں پالیں تو کیا کریں؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی سوال اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، اے میرے پیارے حبیب، اگر میں رات کو پالوں یعنی رمضان کے آخری عشرے میں میں جاگتی ہوں، جاگنے کے ٹائم میں اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں، شب قدر کو پالوں، میں کیا کروں، کون سا عمل کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال قولی، اے میری شریک حیات، اے میری بیوی، اگر تو اس رات کو پالے تو یہ دعا پڑھتے رہنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ انک عفو، بے شک کہ تو معاف کرنے والا ہے۔ ایک ایک جملے پہ، ایک ایک ٹکڑے پہ غور کیجئے۔ اللہ نے فرمایا، اپنی بیوی کو سکھلایا کہ تو یہ کلمہ پکا کرو، اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، اور اے اللہ تو معافی کو پسند بھی کرتا ہے، فاعف عنی، تو اے اللہ میری ساری لغزشوں کو، میری ساری غلطیوں کو، میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ کتنی بڑی دعا ہے، دیکھنے میں چھوٹی ہے، معنی کے اعتبار سے دیکھیں کتنی بڑی ہے۔ اے اللہ انک عفو، تو معاف کرنے والا ہے، ہاں تحب العفو، اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ اے اللہ جب تو معاف کرنے والا، معافی کو پسند کرنے والا ہے تو اے اللہ ہم سر جھکا کر تیرے سامنے جھکا کر پڑے ہیں، اے اللہ ہاتھ اٹھا کر کھڑے ہیں، اے اللہ عاجزی کے ساتھ کھڑے ہیں، اے اللہ ہماری زبانیں لغزش کر رہی ہیں، اے اللہ بولنے کی طاقت نہیں ہے، ہمارے زبان میں الفاظ نہیں ہے کہ میں کن الفاظ سے تیرے سامنے دعا کر سکوں، کیسے میں پکاروں، اے اللہ میری زبان میں اتنی طاقت نہیں، تو دلوں کی بھید کو جاننے والا ہے، اے اللہ فاعف عنی، ہمارے خطاؤں کو معاف کر دے۔ اگر صدق دل سے آپ نے یہ توبہ کر کے رو کر اللہ کے سامنے گر گرا کر توبہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً آپ کو معاف کرے گا۔ معاف کرنے کو اللہ پسند کرتا ہے، پہلا سبق۔ دوسرا سبق یہ ملا ہم کو اس آیت، اس دعا سے اللہ کے بارے میں کیا، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، تو ہمیں اور آپ کو کیا چاہیے؟
ہمیں اور آپ کو سالوں سال کی دشمنی کو لگا کر رکھتے ہیں سینے میں. یہ سینہ ویسے بھی کنجسٹ اتنا چھوٹا ہے اور اس میں محبت کے پھول کھلانے کے بجائے نفرتوں کے کانٹوں سے اتنے بھرے ہوئے ہیں. اسی لیے وقتاً فوقتاً درد ہوتا رہتا ہے, وقتاً فوقتاً درد ہوتا ہے, ٹیس مارتی رہتی ہے اس کے اندر. کیوں؟ ہم کو جہاں پہ پھول کھلانا تھا ہم نے وہاں پہ بھائی کی دشمنی, بہنوں کی دشمنی, اپنے خالہ کی دشمنی, اپنے رشتہ داروں کی دشمنی, پڑوسیوں کی دشمنی, سارے لوگوں کی دشمنی کو اس دل کے اندر جگہ دی ہے. یہ کانٹوں سے بھرا ہوا ہے تو چبھے گا نہیں تو کہاں سے وہاں کیا کہتے ہیں آسانی محسوس ہوگی؟ چبھے گا کہ نہیں؟ ہاں جب اچھا. اور یہ چبھن جب بڑھ جاتی ہے تو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. یہ چبھن جب بڑھتی ہے یہاں تو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. کیوں؟ یہ چبھن بڑھتی ہے, ٹینشن ہوتا ہے, انسان کا مائنڈ جو ہے نا وہ اپسیٹ ہوتا ہے, پریشان ہوتا ہے. اور جب پریشانی بڑھ جاتی ہے, بے چینی بڑھ جاتی ہے, نفرتوں کی بیج اس میں بوئیں گے تو کانٹے نکلیں گے. جب کانٹے نکلیں گے تو چبھے گا آپ کو, آپ کے سینے کے اندر. اور اس چبھن کی وجہ سے ایسا ہوگا کہ ٹینشن میں اتنے آپ بےتاب ہو جائیں گے, بے چین ہو جائیں گے کہ ایک دن معلوم ہوگا کہ فلاں آدمی کا اچانک ہارٹ اٹیک ہوا, مر گیا. جی اس لیے یہ دل اللہ نے آپ کو جب پیدا کیا تھا تو ایک دم صاف شفاف دیا تھا, اور اللہ تعالیٰ اس دل کو ویسے ہی پسند کرتا ہے کہ آپ لوٹائیں. جی جنتیوں کی صفات میں سے ہیں کہ آپ دل کو صاف کر کے لے جائیں اللہ کے پاس. اللہ نے قرآن میں آپ پڑھیں گے سورہ قاف کے اندر فرمایا, جنتیوں کی صفات کے بارے میں کہا وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ, ایسا دل جو گناہوں سے برائیوں سے پاک دل ہو, عقیدت برے عقیدوں سے پاک دل ہو, شرک سے, بدعات سے, گندگی سے, غلاظت سے, بغض سے, حسد سے, ان ساری برائیوں سے اگر آپ کا دل پاک ہوگا تو اللہ کہے گا ادخلوها بسلام ذالک یوم الخلود. اے میرے بندے تو نے دنیا کے اندر اپنے دھڑکن کو پاک رکھا تھا, اے میرے بندے تو نے دنیا کے اندر دلوں کو پاک رکھا تھا, اے میرے بندے تو نے دنیا کے اندر دلوں کے اندر بغض و حسد کو جگہ نہیں دی تھی, تو نے دنیا کے اندر نفرتوں کے کانٹے اپنے دل کے اندر نہیں بوئے تھے. اے میرے بندے تیرا دل پاک ہے حسد سے, کینہ سے, بغض سے, نفرت سے, دشمنی سے. اے میرے بندے ادخلوها بسلام, آ میرے جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جا. چلو ماشاءاللہ. کب یہ ہارٹ صاف رہے گا تب. اب ہیں بھائی بھائی ہیں, لیکن بہت سارے بھائیوں کو آپ نے دیکھا ہوگا, بھائی اگر دوست بن جائے تو اس جیسا کوئی دوست نہیں ہوتا, لیکن بھائی اگر دشمن بن جائے تو اس جیسا کوئی قاتل نہیں ہوتا. بھائی بھائی کو خون کرنے کے لیے, حالانکہ ہوتے ہیں خون کے رشتے, لیکن دشمنی کی وجہ سے شیطانوں کے چکر میں آ کر بھائی بھائی کا خون کرتے ہیں, گلا گھونٹتے ہیں, تیار نہیں کرتے ہیں ایسا. تو اللہ نے ایک ہی دل دیا ہے نا, اس دل میں پھول بوئیے, اس دل میں محبتوں کے پھول کو اگائیے, تاکہ جب آپ بولیے تو آپ کی بولی سے خوشبو نکلے. آپ جب کسی کے ساتھ کسی کو دعوت دیجئے, اس دعوت میں محبت کی خوشبو ہو. جب آپ کسی کو پکاریے تو ایسا لگے کہ کتنا بااخلاق انسان ہے, اور اسی نرمی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو جنت میں لے جائے. جی تو یہ رات میں پائیں گے تو کیا کرنا؟ معاف کرنا سیکھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اللہم انک عفون, اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے. اب ایک بات کو گانٹھ باندھیے, اے اللہ جب تو معاف کرنے والا ہے تو اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں, یا اللہ تو میرا خالق ہے, میں تیرا بندہ ہوں. اے اللہ جب تو معاف کرنے والا ہے تو اسی صفت کو میں بھی اپناؤں گا. اے اللہ میں آج سے یہ عہد کرتا ہوں کہ میں بھی معاف کرنے والا بنوں گا. میرا بھائی ہے, میں اور میرے بھائی بچپنے میں ساتھ ساتھ کھیلا کرتے تھے, ایک خون کے ہیں, ایک ماں کے پیٹ سے ہم دونوں بھائی نکلے ہیں, ایک ہی خون کے بنے ہیں, ایک ہی باپ کے نطفے سے پیدا ہوئے ہیں. اے اللہ جب تو معاف کرنے والا ہے تو آج سے میں یہ عہد کرتا ہوں میں پچھلے سارے غلاظتوں کو اپنے دلوں سے پاک کر دوں گا, نہ کسی کے خلاف بغض رکھوں گا, نہ حسد رکھوں گا, نہ کینہ رکھوں گا. اے اللہ میں اپنے دل کو آج سے ہلکا کرتا ہوں, سارے لوگوں کو معاف کر کے اے اللہ مسجد سے باہر جاتا ہوں. یہ اگر اعتماد کر کے نکلے, اور اپنے اس بھائی کو اگر آپ نے تکلیف دی ہے
یا بھائی سے آپ نے قطع تعلق رکھا ہے، بات کرنا بند کر دیا ہے، یا آپ کے پڑوسی سے آپ کو دشمنی ہے، اللہ کے واسطے معاف کرنا سیکھیے اور معاف کر کے جائیے، کل صبح نکل کر ان کو گلے لگائیے، روئیے دونوں آدمی مل کر، اور تب دیکھیے آپ دونوں کے اندر کتنی محبت پیدا ہوتی ہے، اور آپ کا رب جو عرش پر ہے، جس نے آپ کو توفیق دی ہے، وہ آپ کا رب کتنا خوش ہوگا، صرف اس وجہ سے کہ اس میرے بندے نے میری صفت کو اپنایا ہے، میرے بندے نے میری صفت کو اپنایا ہے، میں معاف کرنے والا ہوں۔ یہ میرا بندہ میری بات کو سن کر اور میری صفت کو اپنا کر اپنے بھائیوں کو معاف کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو معاف کرتے ہیں، کتنا خوش ہوگا آپ کا رب، اور یہی چیز آپ کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے گی۔ جی گارنٹیڈ، گارنٹیڈ کیوں بولا معلوم ہے؟ کیونکہ حدیث ہے، دلیل ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، نماز کے بعد بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یطلع علیکم الآن رجل من اہل الجنہ، اے لوگو تمہارے پاس ایک آدمی جنتی آدمی آ رہا ہے، آنے والا ہے تیرے پاس ایک جنتی آدمی۔ ہم لوگ انتظار کرنے لگے، کچھ دیر کے بعد دیکھا کہ فطلع رجل من انصار، ایک انصاری بھائی آیا، انصاری بھائی آیا اور بیٹھ گیا، دیکھا اچھا ماشاءاللہ یہ ہے جنتی آدمی، خاموش ہو گئے۔ فَإِذَا غَدًا، جب کل ہوا ہم لوگ ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی نے پھر سے تذکرہ کیا، اے لوگو یطلع علیکم الآن رجل من اہل الجنہ، اے لوگو آج بھی تیرے درمیان ایک جنتی آدمی آ رہا ہے، فطلع رجل من انصار، یہ کیا معاملہ ہے کہ آج بھی میں دیکھ رہا ہوں وہی انصاری صحابی جو کل آئے تھے آج وہی نمودار ہوئے۔ دو دو مرتبہ اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی۔ فائدہ یوم الثالث، جب تیسرا دن ہوا لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا یطلع علیکم الآن رجل من اہل الجنہ، آج یہ تیسرا دن ہے اور تیرے درمیان ایک جنتی آدمی آنے والا ہے۔ فطلع رجل من انصار، پھر وہی انصاری صحابی آئے، ہے عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ دیکھیے صحابہ کرام کو نیکیوں کو طلب کرنے میں کتنا وہ حریص تھے، کتنا حرص تھا، کتنے لالچی تھے نیکی پانے میں اور جنت پانے میں، ان کے دل میں حرص پیدا ہوا، یہ کون کام کرتا ہے، یہ کون کام کرتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک دن نہیں، دو دن نہیں، تین دن کہا کہ وہ جنتی ہے، یہ کام کیا کرتا ہے۔ مجلس برخاست ہوئی، ان کے پیچھے چلے گئے، انصاری کے پیچھے، گھر چلے گئے، میں زبردستی 3 دن مہمان بننا چاہتا ہوں، گھر گئے اور مہمانوں کو 3 دن رکھنا ہے نا، گھر میں گئے، کہا کہ بھائی آپ کے گھر میں رہنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے رہو، ان کے گھر میں گئے، بیٹھے کھائے پیے، 3 دن کا وقت گزر گیا، جو یہ کرتے تھے راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھتے تھے وہ بھی پڑھتے تھے، نماز یہ بھی پڑھتے تھے وہ بھی پڑھتے تھے، سنن یہ بھی پڑھتے تھے وہ بھی پڑھتے تھے، نوافل یہ کرتے، سب وہی کام ہے، پھر وہ ایکسٹرا کیا ہے اس کے پاس، ایکسٹرا کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے 3 دن کہا کہ تو جنتی ہے۔ جب کچھ نہیں ملا تو عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما جانے لگے، جاتے جاتے پوچھ ہی دیا کہ میں آپ کے گھر میں اس لیے آیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو 3 دن جنت کی بشارت دی تھی، آپ کے پاس تو کوئی ایسا عمل ہے نہیں، کوئی ایسا عمل میں نے دیکھا نہیں۔ تو اس صحابی نے عرض کیا کہ ما ہوا ان ہوا الا ما رأیت، ان ہوا الا ما رأیت، جو تو نے دیکھا ہے میرے کو کام کرتے ہوئے میں وہی کرتا ہوں۔ ایک بات ہے جو تو دیکھا نہیں، ایک چیز ہے جو دیکھنے کی بھی نہیں ہے اور تو نے دیکھا بھی نہیں، کہا کہ وہ کیا ہے، کہا کہ غیر انی، میں وہ انسان ہوں، لا اجد فی قلبی لا اجد فی نفسی غشا لاحد من المسلمین، کہا کہ آپ نے جس چیز کو نہیں دیکھا ہے وہ میرے سینے کے اندر ہے، آپ نے ساری چیزوں کو دیکھا، وہ آپ بھی کرتے ہیں میں بھی کرتا ہوں، غیر انی، لیکن یاد رکھو میں وہ انسان ہوں، لا اجد فی نفسی، میں اپنے دل کے اندر، میں اپنے قلب کے اندر کسی مسلمان بھائی کے لیے غش نہیں رکھتا ہوں، دھوکہ نہیں رکھتا ہوں، نفرت نہیں رکھتا ہوں، غلاظت نہیں رکھتا ہوں، بغض اور دشمنی نہیں رکھتا ہوں، ولا احسد علی احد، اور کسی بھائی کو اگر اللہ نے کسی نعمت سے نوازا ہے تو میں نے کبھی کسی کی نعمت کو دیکھ کر میں نے کسی بھائی پر حسد نہیں کیا۔
ولا آسد ولا حدر آتاہ اللہ ایاہ، اللہ نے اگر کسی کو نوازا، ارب پتی ہے میرے دل میں حسد نہیں، کروڑ پتی ہے میں نے حسد نہیں کیا، خاک میں ہے میں نے حسد نہیں کیا، وہ بڑا ہے تو بھی میں حسد نہیں کیا، چھوٹا ہے تو بھی میں نے اپنے دل میں کسی بھائی کے لیے حسد نہیں رکھا۔ تو صحابی نے کہا ہذا ہوا ہذہ التی بلغت بک، یہی وہ تو چیز ہے جس نے آپ کو اتنا عارفہ بنا دیا، اتنا اونچا کر دیا، آپ کے مقام کو اتنا بڑھا دیا، یہ وہی چیز ہے جس کی سارے کے سارے لوگ طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ اکثر لوگ کتنا بھی متقی رہے، اللہ والے رہے، کتنا بھی دکھے، لیکن اگر اندرونی معاملہ کو پتہ کیجئے تو معلوم ہوگا کہ 20 سال سے بھائی سے نفرت کر رہا ہے۔ اندرونی معاملوں کو پتہ کیجئے تو معلوم ہوگا کہ یہ وہ انسان ہے جو اپنے پڑوسی کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ جی جب اندر جائیں گے تب معلوم ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے جنت کے لیے وہ نہیں دیکھا ہے، جنت کے لیے آپ کا سینہ، آپ کا ہارٹ اچھا ہونا چاہیے۔ تو اسی لیے آج جب آپ یہاں سے اٹھیں، ایک آدمی بھی آپ عمل کر لیں گے، انشاءاللہ ہم سب کی نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اگر کسی کے دل میں ایسا ہے تو توبہ کیجئے، یہ رات ہے معافی مانگنے کی، یہ رات ہے استغفار کرنے کی۔ اس رات میں یاد رکھو، میری مائیں اور بہنیں تمہیں یاد رکھو، اگر تم نے کسی کو معاف نہیں کیا، پھر اللہ کی قسم تم اپنے رب سے یہ امید نہ رکھنا کہ اللہ تم کو معاف کر دے گا۔ جی یہ امید نہ رکھنا، تم معاف نہیں کرو اللہ تم کو معاف کر دے گا، یہ کون سی بات ہے؟ اللہ نے آپ کو علم دیا، قرآن دیا، حدیث دیا، اتنا معزز فرشتہ بھیجا، آپ کسی کو معاف نہیں کریں گے اور آپ امید رکھیں گے کہ میرا رب آپ کو معاف کر دے گا، ہوگا ایسا؟ نہیں کرے گا۔ اس لیے پہلے معاف کرنا سیکھو۔ غور کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں اتنے بڑے بڑے لوگوں کو قتل کیے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجرمین کتنے بڑے بڑے تھے، آپ کے چچا کے قاتل تھے مسلمانوں کے، اللہ کے نبی کے سامنے آپ کے چچا کے قاتل، مسلمانوں کے قاتل، ایسے ایسے لوگ تھے جنہوں نے مسلمانوں کا پیٹ چیرا تھا، مسلمانوں کے کلیجوں کو نکال کر چبایا تھا، ان کی گردنوں کو کاٹا تھا۔ لیکن فتح مکہ جب ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں فاتحانہ داخل ہوئے، سارے کے سارے مجرمین آپ کے سامنے صف بند کر نہتہ کھڑے تھے۔ اللہ کے نبی اگر چاہتے تو ایک ایک کا سر قلم کر دیتے، ایک ایک کی گردنیں مار دیتے، ایک ایک سے بدلہ لے سکتے تھے۔ اس وقت اللہ کے نبی کے پاس پاور تھا، طاقت تھی، اللہ کے نبی کے پاس ہر چیز اللہ کے نبی کے قدموں میں تھی۔ اگر اللہ کے نبی ایک اشارہ کر دیتے، اے عمر سارے لوگوں کی گردنیں اڑا دو، اللہ کی قسم عمر تلوار لے کر نکلتے اور سارے کے سارے لوگوں کی گردنیں اڑا دیتے۔ فتح مکہ کا وہ دن تھا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اتنا بڑا اور اتنا عظیم فتح کہ سارے مجرمین آپ کے سامنے کھڑے ہیں اور نہتے کھڑے ہیں اور اس کے پاس کچھ طاقت نہیں، سب بے بس کھڑے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ انتقام لیا۔ کتنے کی گردن ماری؟ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ جس کو بے دردی سے شہید کیا گیا تھا اور جو سید الشہداء کہلائے تھے، اس چچا کے قاتل بھی اس کے درمیان موجود تھے۔ ہندا جنہوں نے اللہ کے نبی کے چچا کے کلیجے کو چیر کر کلیجی نکالا تھا اور کلیجی نکال کر منہ میں ڈال کر چبایا کرتی تھی، وہ چبائی تھی۔ اتنی بڑی بڑی مجرمہ سامنے ہیں، ہم اور آپ ہوتے تو تلوار فوراً نکال دیتے، اپنی طاقت کا استعمال کر دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بڑے بڑے مجرمین سامنے ہیں، نہتے ہیں، سب سر جھکائے بیٹھے ہیں۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ مجھ سے بدلہ لینا چاہتے ہیں تو ہم حاضر ہیں آپ کے سامنے۔ اے اللہ کے نبی، آپ ہم سے بے شک بدلہ لے سکتے ہیں، ہم آپ کے مجرم ہیں، آپ کے سامنے کھڑے ہیں، لیکن اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سب سے اچھے باپ کے بیٹے ہیں، آپ کریم ہیں، کریم باپ کے بیٹے ہیں، آپ رحم کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے رحم دل ہیں۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آج آپ نے ہمیں معاف کر دیا تو اے اللہ کے نبی، آپ سے بہتر کوئی نہیں، رحم دل ہیں آپ۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ آج کے دن تجھے کوئی سرزنش کرنے والا نہیں، میں تجھے لعنت ملامت بھی نہیں کروں گا، جاؤ میرے سامنے سے نکل جاؤ، میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گا، فاذهبوا، تم سارے کے سارے لوگ میری نظروں سے دور چلے جاؤ، انتم الطلقاء، تم سب کے سب آزاد ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اخلاق اور یہ رحم دلی، یہ معافی اتنا عام ہوا کہ بڑے بڑے مجرم فوراً اسلام قبول کیے۔ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا ہے، گولی اور بندوق سے نہیں پھیلا ہے، اسلام جو آج آپ تک گھر گھر میں پھلتا پھولتا نظر آیا ہے، اس کے پیچھے ہزاروں لوگوں کی قربانیاں ہیں۔ کتنے خون بہے تو لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، بہائے نہیں ہیں، بہے ہیں، اپنی گردنیں قربان کی ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کا وہ نمونہ پیش کیا ہے جو آج تک کسی نے ایسا نمونہ پیش نہیں کیا ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو اللہ رب العالمین آپ کو وہ دعا دیا، اتنا اس کو مت سمجھیے کہ یہ تو چھوٹی دعا ہے، مولوی صاحب کوئی اور بیان کیجئے اس کو پڑھیں گے، یہ دعا چھوٹی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، لیکن اس کے معنی کتنے بڑے ہیں، غور کیجئے۔ اگر انسان کا گناہ معاف ہو جائے، علماء لکھتے ہیں اس دعا میں اگر کوئی ایسی بات کوئی سوچے، اے اللہ میں تو چاہتا ہوں کہ میرے گناہ بھی معاف ہو جائیں، اے اللہ میں چاہتا ہوں میرے گھر میں روزی کے دروازے کھل جائیں، اے اللہ میں چاہتا ہوں میری تجارت میں برکتوں کا نزول ہو جائے، اے اللہ میں چاہتا ہوں میرے گھر میں بیمار لوگ ہیں میں تو چاہتا ہوں کہ اس کو شفائے کلی مل جائے، اے اللہ میں دنیا کے اندر اچھائی بھی چاہتا ہوں، اے اللہ میں سب کو کیسے مانگوں۔ آپ ایک بات یاد رکھیں، جب اللہ تبارک و تعالی، علماء نے لکھا ہے کہ جب اللہ انسانوں کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، جب انسان کا گناہ معاف ہو جائے تو بچے گا کیا اس کے پاس؟ جب آپ کے گناہ معاف ہو جائے تو سوائے نیکی کے کچھ بچے گا؟ کچھ نہیں بچے گا، آپ نیک بن جائیں گے، اور جو بندہ نیک بن گیا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی آسمان سے خیر کا دروازہ آٹومیٹک کھول دے گا، مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر مانگنے کی ضرورت ہوتی تو اللہ کے نبی سکھلاتے اپنی بیوی کو، یہ بھی مانگو، وہ بھی پڑھو، یہ بھی پڑھو، کیونکہ پوری رات کا مسئلہ ہے۔ نہیں، جب اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کیا کروں، چھوٹا سا سمپل سا دعا بتلائے، ہاں کیوں؟ اس میں اتنے خیر ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے کی گناہ کو اگر معاف کر دے، اور کوئی بندہ جب مغفور ہو جائے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے محبت کرنے لگتا ہے، اور اس بندوں کے لیے، اس بندے کے لیے آسمان سے روزی کے دروازے کھول دیتا ہے، برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے سارے خیر کے دروازے کھول دیتا ہے، اور یہ بندے جنتی ہوتے ہیں۔ فاعف عنی، جب اللہ نے آپ کو کے گناہوں کو دھل دیا تو اب بچا کچھ نہیں خطا، جب کچھ خطا نہیں بچا آپ کے پاس تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جنت رکھا ہے اور خیر کے دروازے کھول دیا ہے۔ ہم کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے قرآن میں یہاں پہ کیا فاعف عنی، عفو ہے، العفو، عفو تقریباً پورے قرآن میں 5 مرتبہ ہے۔ کتنے مرتبہ؟ 5 مرتبہ العفو کا لفظ ہے، جس کے معنی ہے معاف کرنا۔ اسی طریقے سے قرآن میں غفار ہے، الغفار، وہ بھی 5 مرتبہ ہے۔ 5 مرتبہ غفار کا لفظ آیا ہے، 5 مرتبہ العفو کا لفظ آیا ہے، اور تقریباً 90 مرتبہ غفور کا لفظ آیا ہے۔ سب کے معنی ہے معاف کرنا۔ غفور اللہ معاف کرنے والا ہے، غفار اللہ معاف کرنے والا ہے، عفو تو معاف کرنے والا ہے کہ نہیں؟ لیکن فرق ہے، غفار میں اور عفو میں فرق ہے۔ اللہ کے نبی نے جو دعا سکھلائی کتنی جامع دعا، ذرا غور کیجیے۔ غفار کے معنی ہوتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایک گناہگار بندے کو بلائے گا، اے بندہ تو ادھر آ جاؤ۔ جب اللہ کے سامنے وہ بندہ آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے سامنے رجسٹر کھولے گا۔
دیکھ اے بندہ کیا تو نے دنیا کے اندر یہ گناہ کیا تھا کہ نہیں؟ بندہ دیکھے گا ہاں اے میرے رب یہ گناہ تو میں نے دنیا کے اندر کیا تھا، چلو پیج پلٹو دیکھو یہ گناہ کیا تھا کہ نہیں، ہاں اے اللہ میں یہ بھی گناہ کیا تھا۔ اللہ رب العالمین دنیا کے سارے گناہ کو اس بندے کو دکھائے گا اور وہ بندہ سارے گناہوں کا اعتراف کر لے گا۔ اے اللہ تو سب کو روک کے رکھا ہے، سب لکھا ہوا ہے یہاں پہ، سب نوٹ ہے، ہم تو سوچتے تھے کہ مذاق میں یہ بات بول دے رہے، یا اللہ یہ سارے گناہ یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں۔ سورہ کہف پڑھیں گے تو اللہ نے فرمایا لا یغادر ما لهذه الكتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ اے اللہ اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے کہ میری چھوٹی چھوٹی غلطی کو بھی نوٹ کر لیا ہے، میرے بڑے بڑے گناہ بھی اس میں درج کر دیے گئے ہیں۔ کیا ہو گیا کتاب کو کہ میری چھوٹی غلطی بھی تو نے معاف نہیں کیا، مٹایا نہیں، ساری کی ساری غلطیاں موجود ہیں۔ پتہ یہ چلا اس میں اشارہ کہ آپ اگر چھوٹی غلطی کرتے ہیں فرشتے اس کو بھی لکھ لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ بڑی غلطی کا انتظار کریں گے، چھوٹی سے چھوٹی غلطی موجود ہے، بڑی سے بڑی غلطی موجود ہے، وہاں کہیں گے اللہ تو نے میرے ساری غلطی کو یہاں نوٹ کر لیا، وہی اللہ کہے گا غلطی کیا، ہاں یہ گناہ کیا تھا، ہاں یہ گناہ کیا تھا، ہاں اب یاد رکھو یہ سارے لوگوں کے سامنے میں کھولتا نہیں تیرا پول، جاؤ معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ پہلے دکھا دے گا یہ کیا تھا نا جرم، ہاں دیکھیے اللہ کتنا بڑا غفار، یہ اس کو بولتے ہیں غفار، اس کا مطلب ہے غفار۔ اللہ تعالیٰ بلائے گا، غلطی کو دکھائے گا رجسٹر میں، کہے گا کہ میں کسی کو نہیں بتاتا ہوں، بند کر دے گا، جا تیرے گناہ کو میں نے معاف کر دیا، یعنی اس پر ہم نے پردہ ڈال دیا، میں کسی کو نہیں دکھاؤں گا۔ تو اس کا مطلب ہوا غفار، یعنی گناہوں پہ پردہ ڈال دینا۔ اور ایک ہے عفو جو اس رات میں ہم پڑھتے ہیں اللہم انکا عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے۔ تو عفو کیا ہے؟ عفو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بندے کو بلائے گا اور اس کے گناہ جہاں پہ ہوں گے اس گناہ کو ہٹا کے وہاں سے نیکی لکھ دے گا۔ ہم لوگ سب جانتے ہیں نا پینسل سے لکھتے ہیں، بچے لوگ پینسل سے ہوم ورک کرتے ہیں تو لکھنے میں کچھ غلطی ہو جاتی ہے، بچے کیا کرتے ہیں اریزر پکڑ کے گھس کے اس کو مٹا دیتے ہیں، اب وہاں پہ ختم، اب نئے سرے سے وہاں پہ کچھ لکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عفو کا مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین گناہ جو ہم کیے رہیں گے لکھا رہے گا یہاں پہ گناہ گناہ گناہ، اللہ تعالیٰ اس گناہ کو مٹا کر وہاں پہ نیکی لکھ دے گا، اس سے یہ ہے عفو کا مطلب۔ اور قرآن میں اللہ نے کیا کہا فَيُبَدِّلُ اللَّهُ الْحَسَنَاتِ بِالسَّيِّئَاتِ فَيُبَدِّلُ اللَّهُ السَّيِّئَاتِ بِالْحَسَنَاتِ، اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ کو نیکی میں کنورٹ کر دے گا، ایسے ہی نیکی کو مٹا کر ایریز کر کے وہاں پہ گناہ کو ایریز کر کے وہاں پہ ثواب لکھ دے گا۔ دونوں میں فرق معلوم ہوا؟ غفار کا مطلب اللہ خالی پردہ ڈالے گا، اب یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے گناہ گناہ گناہ، یہاں پردہ ڈال دیا تو مطلب کیا ہوا، گناہ اپنی ابھی پیچھے موجود ہے، خالی پردہ ڈالا ہے یہاں موجود ہے، لیکن اگر مٹا دیا کا مطلب ہوا کہ گناہ کا وجود ہی ختم ہو گیا۔ تو عفو زیادہ امپورٹنٹ ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں جو دعا سکھلائی ہے کہ اللہم انکا عفو، اے اللہ تو ہمارے گناہ پہ خالی پردہ نہ ڈال، اے اللہ ہمارے گناہ کو تو ایرز کر دے، مٹا دے۔ یبدل اللہ السیئات بالحسنات، اللہ تعالیٰ گناہ کو نیکی میں بدلتا ہے۔ کیسے بدلتا ہے معلوم ہے؟ چھوٹی سی مثال ہم لوگوں کے لیے بہت آسان ہے سمجھنا، اے اللہ تعالیٰ نیکی گناہ کو کیسے نیکی میں کنورٹ کرے گا؟ آپ کے یہاں بارش کے موسم میں پانی آتا ہے، پورا غلیظ پانی ہوتا ہے، نہیں گندا پانی ہوتا ہے نا، پھٹکری ایسے سے کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، 2-3 گھنٹہ 4 گھنٹہ کے بعد پوری گندگی نیچے بیٹھتی ہے، صاف پانی اوپر آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ویسے ہی کرے گا، ہماری گناہ میں نیکی کی پھٹکری کو ملا دے گا، اور جب نیکی کی پھٹکری مل جائے گی تو گناہ نیچے اور ہمارے ثواب اوپر، وہ ختم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا عفو ہے، اور عفو اللہ رب العالمین ہے، جب معاف کرنے پہ آتا ہے تو پوری کائنات کو معاف کرتا ہے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناقدری کی جائے گی،
اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی ناقدری کی جائے گی۔ اللہ نے یہ رات دیا حصول نعمت کے لیے، اس کی اگر ناقدری کی جائے گی تب اللہ تبارک و تعالیٰ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، پکڑنے والا، عذاب دینے والا، جہنم میں جلانے والا سب ہے۔ لیکن کب؟ جب بندہ ضد پہ اڑا رہے، جب بندہ بضد رہے، جب بندہ سے نکل کر اپنے آپ کو مالک اور آقا بننے کی کوشش کرے تب اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے، ویسے نہیں۔ ویسے اللہ رب العالمین عام طور سے معاف کرتا ہے، معاف کر دیتا ہے اللہ رب العالمین۔ آخری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالخواتیم۔ رمضان کا 2 عشرہ گزر چکا ہے، یہ آخری عشرہ ہے۔ ہم لوگوں کا الٹا معاملہ ہے کہ ہم لوگ شروع میں ہمت دکھاتے ہیں، جوش دکھاتے ہیں، اور آخر میں آ کے ایک دم سست ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اصل یہ نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ انسان اگر زندگی میں ہماری عمر 40 سال ہوئی، آپ کی عمر 60 سال کی ہو گئی، اب تک اگر آپ نیکی نہیں کیے تھے تو اب جوش دکھائیے اور اپنے آپ کو ایسا بن کر ثابت کر دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنت میں داخل کر دے، ہے کہ نہیں؟ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا ہے؟ اسلام قبول کیا، اور کہا کہ میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تو نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، حج کرو اگر طاقت ہے تو، رمضان کے روزے رکھو، ارکان اسلام ساری چیزیں ان کو بتا دیا۔ ابھی وہ آدمی اللہ کے نبی کے پاس ہی موجود تھا، کچھ نہیں کیا، کوئی عمل نہیں کیا، جانے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی آ گئی کہ یہ آدمی شہید ہونے والا، مرنے والا، جنتی آدمی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى هذا۔ وہ آدمی تھوڑا دور گیا، ابھی کچھ بھی عمل نہیں کیا ہے، گیا، اس کے اونٹ کا پیر پھسلا، وہ آدمی اوپر سے گر گیا اور ایسا گرا کہ وہیں اسپاٹ ڈیتھ ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو خوشی محسوس ہو کہ کسی جنتی کو دیکھے فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ هَذَا، اس آدمی کو دیکھو، یہ جنتی آدمی ہے۔ دیکھیے انما الاعمال بالخواتیم، اگر یہ نہ آتا نبی کے پاس، کلمہ نہ پڑھتا اور یہ جملہ نہ کہتا واللہ لا ازیدن، اے اللہ کی قسم آج کے بعد جو آپ نے بتلایا ہے اس میں سے نہ تو میں زیادہ کروں گا اور نہ میں کمی کروں گا، جتنا آپ نے بولا ہے ایک دم برابر میں عمل کرتا رہوں گا۔ اتنا عزم مصمم کر لیا، اٹھ کے گیا، مرا، اللہ کے نبی نے کہا جنتی ہے۔ یہی چیز آپ اپنے سینے میں لے کے جائیے کہ جو آپ نے سنا ہے اللہ کی قسم ہم اس پہ عمل کرتے رہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے نبی نے تعلیم دی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عملوں کا دار و مدار اختتام پر ہے۔ ہو سکتا ہے صبح میں جائیں، سحری کھائیں، نماز بھی پڑھیں، لیکن کل صبح کا سورج آپ نہ دیکھ سکیں، مر جائیں، کیا کریں گے؟ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، عملوں کا دار و مدار اس کے اختتام پر ہے۔ بسا اوقات انسان پوری زندگی نیکی کرتا ہے لیکن آخری وقت میں کچھ ایسا عمل کر لیتا ہے جو کافروں والا عمل ہوتا ہے، مشرکین والا عمل ہوتا ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا عمل ہوتا ہے، اور وہ عمل کر کے مر جاتا ہے، زبان پہ کلمہ تک نصیب نہیں ہوتی، زبان سے کلمہ بھی نہیں پڑھ پاتا ہے، تو آدمی زندگی بھر نیکی کیا، آخری وقت میں مشرک اور کافر بن کے مرا، تو آدمی جنت میں جائے گا؟ نہیں جائے گا، جہنم میں جائے گا۔ اسی طریقے سے کچھ آدمی ایسے بھی ہوتے ہیں جو زندگی بھر برائی کرتے رہتے ہیں لیکن مرنے سے پہلے کچھ اچھائی کر لیتے ہیں، کچھ نیکی کر لیتے ہیں، کوئی ایسے اعمال کر لیتے ہیں جس عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے دیتا ہے اور اسی پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے اور زبان پر کلمہ بھی جاری ہو جاتا ہے۔ تو جب زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا تو یہ نیکی کی علامت ہے، یاد رکھیے، چند علامتیں ہیں۔ آپ مریں گے تو آپ اچھے بن کر مریں گے، جیسے کوئی شہید ہو گیا، اچھی علامت ہے، کوئی مسجد میں مرا، اچھی موت ہے، کوئی عمرہ کرنے گیا وہاں مر گیا، اچھی موت ہے، حج میں گیا وہاں مر گیا، اچھی موت ہے، طواف کر رہا تھا وہاں مر گیا، اچھی موت ہے، پیٹ کے درد سے مرا، پیٹ کی بیماری سے مرا، شہید کی موت ہے، اچھی موت ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اچھی موت کی ایک پہچان یہ بھی ہے، نشانی، کہ مرنے کے بعد لوگ آپ کی تعریف کریں،
لوگ افسوس کریں کتنا اچھا آدمی تھا، اس کے اندر یہ خوبی تھی، کتنا بہترین آدمی تھا۔ مرنے کے بعد لوگ اگر آپ کی تعریف کریں تو یہ اچھی موت کی علامت ہے۔ مرنے کے بعد بھی اگر برائی ہو، مرنے کے بعد بھی اگر تھوکیں لوگ، تو سمجھ جائیے کہ آپ کی موت بری موت ہوئی ہے، اچھی موت نہیں ہوئی ہے۔ تو ہمیں معلوم نہیں کب مریں گے، تو جو ہم سنے ہیں دلوں کو صاف کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریے پوری رات مل کر، اور اللہ رب العالمین کو خوش کیجئے، راضی کیجئے، تاکہ آنے والا کل آپ کے حق میں ہو اور آنے والا سورج کی روشنی آپ دیکھ سکیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب خاتمہ کرے آپ کا تو خاتمہ بالخیر کرے، بہتر آپ کا خاتمہ ہو اور آپ جنت کو حاصل کر سکیں اور جنت میں جا سکیں۔ کیونکہ بدقسمتوں میں سے ایک بدقسمت وہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ رغم انف رجل، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو، وہ ذلیل ہو آدمی، برباد ہو وہ آدمی جس نے رمضان کے مہینے کو پایا۔ من ادرک رمضان کے مہینے کو پایا، ثم من سلخ، رمضان گزر گیا، رمضان چلا بھی گیا، اور وہ اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکا اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تو بخشنے کے لیے بیٹھا ہے، معاف کرنے کے لیے بیٹھا ہے، اسی لیے تو نبی نے ہم کو دعا سکھلایا کہ آپ بار بار پڑھو، اللہ معاف کرے گا۔ اور اب بھی اگر ہم نہیں معافی کروا سکے اللہ تعالیٰ سے تو ہم سے بڑا بدقسمت اور بدنصیب کوئی نہیں ہوگا۔ یہ رات اصل میں ہے اللہ کی عبادت، یہ جاگنے کی رات ہے، جاگنے کی رات ہے نا، یہ جاگنے کی رات ہے، عبادت کی رات ہے۔ ماشاءاللہ یاد رہیے، یاد رکھیں، یہ جاگنے کی رات نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ روڈ پہ بھی لوگ جاگ رہے ہیں، لوگ روڈ پہ بھی جاگ رہے ہیں، ہوٹلوں میں جاگ رہے ہیں، گھروں میں جاگ رہے ہیں، یہ جاگنے کی رات نہیں ہے، یہ رات ہے عبادت کی رات، یہ رات ہے اپنے آپ کو زندہ کرنے کی رات، یہ رات ہے اللہ رب العالمین کے ذکر کرنے کی رات، یہ رات ہے اللہ کو راضی کرنے کی رات۔ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہے یا ناراض ہے، جو بھی ہو، لیکن ہمارا کام کیا ہے؟ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں اور نماز کثرت سے پڑھ کے نماز میں دعا کثرت سے کریں۔ آپ 2 رکعت نماز پڑھیے، لمبی نماز پڑھیے، 10 منٹ کی، 20 منٹ کی نماز پڑھیے، سجدے میں جائیے تو 5 منٹ، 10 منٹ رہیے اور اس میں روئیے، کوئی دیکھنے والا نہیں رہے گا، روئیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے سامنے روئیے، اپنی کمزوری کا اظہار اللہ سے کریں گے، اللہ کو رحم آتا ہے، اکڑ کے نہیں، اللہ کے سامنے کسی کی طاقت نہیں کرنے کی، آپ جب سامنے ہو جھکیں، اے اللہ اب اس سے زیادہ میں نہیں جھک سکتا، یہ آخری ہے، اپنی پیشانی کو تیرے سامنے ڈال دیا، مٹی پہ ڈال دیا، اے اللہ اب اس سے زیادہ میں جھک نہیں سکتا، اے اللہ تو سب سے بلند ہے، میں سب سے ذلیل ہوں، میری پیشانی سب سے جھکی ہوئی ہے، اے اللہ اس سے زیادہ میں جھک نہیں سکتا، اے اللہ تو ہم کو معاف کر دے۔ ایسے ذلیل ہو کر، ایسے خشوع کے ساتھ اللہ کے سامنے اگر آپ ذلیل ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت سے نوازے گا۔ اللہ کے لیے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے ذلیل ہوتا ہے اللہ اس کو عزت دار بناتا ہے، یاد رکھیں، دنیا کے لیے نہیں، اللہ کے لیے آپ ذلیل ہوں گے، لوگ سمجھیں گے کہ یہ ذلیل ہو رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے کہا رفعہ اللہ، اللہ اس کے مقام کو، اس کے مرتبے کو بلند کرتا ہے اور بڑھاتا ہے۔ تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارا مقام بڑھائے، ہمارا مرتبہ بڑھائے اور ہم کو معاف کر دے، تو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے خوب گرا دیجیے، خوب ذلیل ہو جائیے اور روئیے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوئیے، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے کثرت سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف کر دے۔ آپ جتنے لوگوں کے لیے دعا کریں گے فرشتہ آمین بھی کہیں گے اور کہیں گے کہ اللہ اس کو بھی دے، اس کو بھی دے، اس کو بھی دے، فرشتے آپ کے حق میں دعا کریں گے۔ تو یہ کام کریں انشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید کیجیے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو لیلۃ القدر نصیب فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ ہم نے کہا سنا اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو تو پاک کر دے، یا اللہ ہمارے سینے کو پاک کر دے، اے اللہ ہمارے دلوں سے بغض، حسد، کینہ، نفرت، عداوت کو دور کر دے۔ اے اللہ ہمیں اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، اے اللہ
اللہ ہمارے ماں باپ پہ رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھ پر بچپنے میں رحم فرمایا تھا۔ اے اللہ جو ہم میں گزر چکے ہیں یا اللہ تو ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ تو ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ عذاب قبر سے تمام بزرگوں کو جو ہم سے گزر چکے ہیں اے اللہ عذاب قبر سے مامون و محفوظ رکھ۔ اے اللہ جو زندہ ہیں ان کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ۔ والسلام علیکم۔